آپ اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں بریچ آف دا ہاؤس بھی موو کر سکوں، اور وہ آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. کہ جو منی بل ہے it shall originate in National Assembly. اور منی بل کیا ہے؟ 73(2) کہتا ہے for the purposes of this chapter a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely subsection A, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. کوئی ٹیکس نیا لگایا جائے گا، کسی ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی، کسی ٹیکس کی ریمیشن ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہوگی، اس کی کسی قسم کی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا، وہ منی بل کہلائے گا، اور that shall only originate in this house, in the house of the people of Pakistan. جناب تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے. آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں. ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں، جو ایکسپورٹ کے لیے یا بعض شعبوں کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھیں، ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے. ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں. ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر، اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین ہیں، اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر. اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. میں جناب اسپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ایسا ڈرا کیا جائے، اور اگر حکومت نے کسی قسم کی ٹیکسیشن کرنی ہے تو وہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا ٹیکس کے اندر رد و بدل ہو. میں حماد اظہر صاحب کو موقع دیتا ہوں، لیکن بابر صاحب اپنی لیگلی رسپونڈ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں، تاکہ کیا جی پلیز بولنے میں پہلے حماد صاحب بولیں. جی احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں. میں ایک مختصر، میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے. ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کا ذیلی دفتر نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور $500 ملین کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہو گیا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں تو حیران ہوں. اچھا ایک منٹ اسپیکر صاحب 1 منٹ پہ احسن اقبال صاحب جسٹ 1 منٹ پلیز. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی یہ جتنے ٹریجری بینچز پہ اراکین بیٹھے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب نے اس ملک کی آئین کا خود مختاری کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کوئی ایسا قدم میں ٹریجری بینچز سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نہ کر کے جائیں جس سے آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا تھا. تھینک یو. جی حماد اظہر صاحب پلیز. بہت شکریہ جی.
ٹیکس میجرز کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ آئین کی بات ہو رہی ہے اور اس حکومت سے جو ایس آر او کے ذریعے ٹیکس بدلا کرتی تھی. ایس آر اوز کے ذریعے ٹیکس بدلے جاتے تھے. آرڈیننس تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا ٹیکس نظام جناب اسپیکر آج دنیا کا پاکستان کے ٹیکس نظام کا جو حلیہ بگاڑا گیا وہ ان حکومتوں کے ایس آر اوز کے ذریعے. ایس آر او آرڈیننس نہیں ہوتا, ایس آر او قانون نہیں ہوتا, ایس آر او کے ذریعے ٹیکس بدلے گئے. ہماری حکومت ایس آر او کے ذریعے ٹیکس نہیں بدل رہی. آپ پلیز ہر مہینے آپ تشریف رکھیں پلیز. دیکھو ہر مہینے ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. جی احمد صاحب پلیز. ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. ہر مہینے یہ ایس آر او نکالتے تھے, ہم نے نہیں نکالا. ہماری حکومت تو نہیں نکالتی. ہم نے قانون کے تحت سارا کام کیا ہے, آئین کے تحت سارا کام کیا ہے. ہم نے ایس آر او کے ذریعے جو ہر مہینے یہ ایس آر او نکال کے ٹیکس بدلتے تھے, اس وقت ان کی کتابیں کدھر تھیں آئین کی, اس وقت ان کی یہ تشریح کدھر تھی آئین کی, اس وقت یہ تشریح نہیں تھی. نمبر 2, جناب اسپیکر, ہماری وہ حکومت ہے جو اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ پیر نہیں باندھ دیتی کہ بھائی عارضی طور کے اوپر ڈالر کو اوپر رکھو, عارضی طور کے اوپر روپے کو اوپر رکھو, 20 ارب ڈالر جھونک دو پوری قوم کے پیسے, قرضے لے کے جھونک دو, عالمی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولو, آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بولو, غلط اعداد و شمار. ایک منٹ میں چاہتا ہوں, ایک منٹ میں تھوڑا مجھے پلیز مجھے آپ جو ہے نا ان کا آپ کی اپنی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنا جو ان کا کوشچن ہے اس کو رسپونڈ کریں پلیز. انہوں نے سوال یہ کیا, اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئین کے تحت آپ منی بل نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے. پاکستان میں ماضی میں منی بل کیا چھوڑ کے ٹیکس کے میجرز ایس آر او کے ذریعے لیے گئے. بابر اعوان صاحب پلیز. بابر اعوان صاحب پلیز. تھینک یو جناب اسپیکر. بیسیکلی یہ آئینی سوال ہے اور اس کا جواب آئین میں سے میں دیتا ہوں. جو پہلو ابھی حماد اظہر صاحب نے, فاضل منسٹر نے بیان کیا, میرے خیال میں وہ ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے تھے کہ 2 انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے منی بل آنا چاہیے اسمبلی میں, اس پہ میں بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے 2 انسٹرومنٹس ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. پہلا انسٹرومنٹ ہے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر, جو آئین میں درج نہیں ہے, لیکن یہ جب آپ پاس کرتے ہیں فائننس ایکٹ تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ایس آر او کے ذریعے سے فلاں کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اگر فائننس ایکٹ میں لکھا ہوا ہو تو پھر وہ کام کرنا مباح ہے, یعنی جائز ہے, یعنی ویلڈ ہے, یعنی پرمیسیبل ہے. دس از ون. دوسرا جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے, کمپیریزن انہوں نے شارٹ کیا, وہ ہے آئین کا آرٹیکل 89. جو پروفیسر صاحب نے لیا ہے سوال, وہ آئین کے آرٹیکل 73 کا سوال ہے. 73 کا آپ 1 انہوں نے پڑھا ہے, وہ پڑھ لیں, اور پھر جو انہوں نے آگے پڑھا ہے 2, اس میں سے میں صرف ایک پروویژن پڑھ کے پھر آئین کے اندر ہی میں جاؤں گا, اس سے باہر نہیں جاؤں گا. 73 کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 70, کہ آرٹیکل 70 میں جو کچھ درج ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے a money bill shall originate in the National Assembly. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 70 میں درج کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. یہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ جو فائننس بل ہے اور منی بل ہے اس کے اوپر آپ سرٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ منی بل ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن وہ اوریجنیٹ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر ہوگا. اب 70 کیا کرتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے. سب آرٹیکل 1 کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب اسپیکر, اور آپ کے ذریعے ہاؤس کو. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. یعنی کوئی اور بل, اس کا سادہ مطلب یہ ہے 2 لفظی, کوئی اور بل جو فائننس بل نہیں ہے, منی بل نہیں ہے,
وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو فائننس بل ہے وہ صرف اس ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا, بائی کیمرل سسٹم میں لوور ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا. ایک اب آ جائیے جو ایک نو گو ایریا جس کو کہا جا سکتا تھا, وہ آرٹیکل 73(2) میں سے فاضل ممبر نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب 2 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ فار دی پرپسز آف دس چیپٹر, آئین کا آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 2, for the purposes of this chapter. Ab next is, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. اب یہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے پورا کہ یہ معاملات اگر ہوں گے, اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے جو انہوں نے آگے بھی پڑھا, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ, اس کے اندر سب سے بنیادی طریقہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, سمجھنے کا اور سمجھانے کا, وہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک, اور اس کے اوپر ساری ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر ہم جائیں گے. جب ہم بیسک سٹرکچر کے اوپر جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو حماد اظہر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب آ جائیے مہربانی کر کے سر 2 صفحے چھوڑ کے آئین کے آرٹیکل 89 کے اوپر. I will read only sub article 1 of article 89 and I'll try to satisfy the honorable member کہ ڈسٹنکشن کس طرح سے ہم ڈرا کریں گے. The president may 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, صدر کا اختیار ہے. نمبر 1, اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے. نمبر 2, اس کی سیٹسفیکشن that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, کہ ایسے حالات ہیں جن میں یہ آئینی زبان ہے اور آئین کے اندر ایکشن لینا ضروری ہے. آئین کے اندر رہ کے, میں SRO کی بات نہیں کر رہا. Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. اب اس کو جب 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں دیکھا گیا تو اس کا بہت لمبا ایک پورا چیپٹر بنا دیا گیا آئین کے آرٹیکل 89 کا. آرٹیکل 89 میں ختم کر لیں پلیز. آئین کے آرٹیکل 89 میں جناب اسپیکر, اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا آرڈیننس ہو سکتا ہے اور کون کا آرڈیننس نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منی بل کے بارے میں آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ نقطہ ٹھیک ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آئین ہم پڑھتے ہیں, عدالتیں یہ کہتی ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, جورسٹ کہتے ہیں کہ جو فور فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, جو انہوں نے اومیشن رکھا, یعنی جس چیز شامل نہیں کی اس کو بائی امپلیکیشن شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو فوراً ہاؤس میں لائیں گے, ہاؤس میں سے اس کی لیجسلیشن ہوگی, اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے, لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے. جی جی ایسا صاحب. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن آور ہم نے نہیں کرنا ہے آج, نہیں کرنا جی. میں سر کوشچن آور جاری ہے. چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس میں کنزیوم ہو رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر, میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں, میڈم آپ تھوڑا پلیز, میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز. سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے, notwithstanding anything contained in article 70, a money bill shall originate in National Assembly. will نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں. شیل ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا, it shall originate in this house. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے.
اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا، پچھلا یہ ہوا، پچھلا یہ ہوا۔ ایس آر او کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا، اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ ایس آر او کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر، اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پروسیجر وتھ رسپیکٹ ٹو منی بلز۔ یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو، اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو، کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو، اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے۔ اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے، نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے، نہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اتنا بڑا مقدس ایوان ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر اعوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے that relates to simple legislation، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے۔ یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا، اور جب یہاں پر شیل کا لفظ لگا دیا گیا اٹ شیل اوریجنیٹ ان دس ہاؤس، تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں، یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں، یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس۔ آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تاریخ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جناب آئی سیک اے رولنگ فرام یو، یو مسٹ گیو اے رولنگ دیٹ اینی منی بل شیل بی پریزنٹڈ ٹو دس ہاؤس، اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں، یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز، اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا۔ میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا جی۔ Before the National Assembly, if it contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation, or it before the expiration of that period, a resolution disapproving it is passed by the Assembly upon the passing of that resolution۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے جی۔ آپ بولے جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ ایسا نہیں صاحب۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا، دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ایک منٹ جناب اسپیکر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے۔
یہ اس ایوان کی توہین ہوگی. آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا ہے. جسٹ ون منٹ پلیز. ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں بھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کریں, جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا. جناب اسپیکر, میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں. میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا, آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی پڑھے سر. پلیز. آرٹیکل بابر رحمان صاحب آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں, آپس میں تھوڑا وہ دیکھ لیجیے پلیز. آرٹیکل 73(1) نہیں ایک منٹ, یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر. جی پلیز. سر دیکھیے, آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دوہراؤں گا, جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے, وہ لکھ سکتے تھے کہ ول nothing notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. جب جناب shall کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہر قسم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. صرف ایک اور صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی متعین طریقے سے کرنا ہوتا ہے جہاں shall کے ذریعے اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو وہ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اس اسمبلی سے وہ اوریجنیٹ کرے گا. جہاں تک آرڈیننس کا جو 89 کا یہ بار بار پڑھے ہیں, وہ جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ جنرل حالات میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کی ہے, جیسے کہ آرٹیکل 70 میں بل نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایوان سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے کیا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 89 کو آرٹیکل 70 کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آرٹیکل 70 میں ایک جنرل لیجسلیشن کا راستہ بتایا گیا ہے, اسی طرح آرٹیکل 89 میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے. لیکن مالیاتی معاملے میں آرٹیکل 73 کے ذریعے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اور طریقہ قابل عمل نافذ عمل نہیں ہوگا ماں سوائے اس ایوان کی اختیار کے کہ یہاں کے ممبروں کی منظوری سے ٹیکسوں میں یا مالیاتی کسی قسم کے میڈم اگر آپ ٹیکس کے پہ پاس کوئی فیصلہ کیا ہے تو بتا دیں پلیز. آپ کے پاس اگر کوئی آپ بتا دیں پلیز. ادھر مائک پہ بتا دیں, مائک پہ بتا دیں پلیز, مائک پہ بتا دیں پلیز. پلیز جسٹ ون منٹ, تھوڑا اس کے میں کرتا ہوں, آج میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, ڈونٹ یو وری پلیز. میڈم پلیز, ڈاکٹر شیر مزاری پلیز. اسپیکر صاحب, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شال کہہ رہے ہیں, it means it shall originate in the assembly, not in the senate. It doesn't say کہ ordinance نہیں آپ لے کر سکتے. He's deliberately confusing the legal issues by going on saying shall. Yes, it shall start here, not in the senate. That's all it means. علی محمد خان پلیز. علی محمد خان سر, اس کے بعد پلیز 2 منٹس پلیز. جی علی محمد خان صاحب پلیز. سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے, اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے, اور انہوں نے وہی لیگل پوائنٹ دوبارہ اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن شاید ہمارے محترم ایس این صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. ایشو سر یہ ہے, پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان, اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی. نمبر 1, قائد ایوان یعنی ملک کا وزیر اعظم اس ہاؤس سے ہوگا. نمبر 2, منی بلز وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گے. یہ جو بات یہاں پہ محترم ایس این اقبال صاحب نے جناب اسپیکر صاحب کی ہے, یہ کمپیرزن یہاں پہ قومی اسمبلی اور آرڈیننس کا نہیں ہے. یہ صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ منی بلز ایوان زیریں سے اوریجنیٹ ہوں گے, ایوان بالا سے نہیں ہوں گے.